ہاتھ اٹھایا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کا ترجمہ قسم خدا کی مسجد میں بیٹھ کے میں نے مرنا ہے قبر میں سائیاں منہ بھی کھڑا، میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں. فرمایا لوگوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے. بس صرف اس کا یہ مطلب ہے. پاکستان کی ایک بڑی تمہاری سنی مذہبی جماعت کا بڑا مدرسہ، اس کا بڑا مفتی، اس نے اپنے وال پیپر پر، یہ میرے پاس یہ موبائل میں موجود ہے، اس نے یہ پوسٹ لگائی کہ علی مولا ہے، پر نہ ابو بکر کا، نہ عمر کا، نہ عثمان کا، ان کے بعد سب کا مولا ہے. میں پوچھتا ہوں اعظم صاحب، اب تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ کیوں نہیں بولے ہو؟ کیونکہ یہاں مسئلہ علی کی شان کا تھا. یہ انکار حدیث ہے، یہ محمد عربی کی حدیث کا انکار ہے، یہ صحابہ کی عزت پر حملہ ہے، یہ ہے صحابہ کی شان پہ اٹیک. کیوں کہ حضور نے تو فرمایا جس جس کا میں مولا. نہیں ایسے نہیں بولے، ایسے نہیں، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو میں نے پوچھا بتا کیا میرا نبی ابو بکر کا مولا نہیں ہے؟ کیا میرا نبی عمر کا مولا نہیں ہے؟ کیا میرا نبی عثمان کا مولا نہیں ہے؟ تو جب مولا ہے تو پھر تو ان تین کی بات کرتا ہے. میں کہتا ہوں علی صحابہ کا بھی مولا ہے، علی سوا لاکھ نبیوں کا بھی مولا ہے. ہم جب لفظ بولتے ہیں اس کے معانی کا ادراک رکھتے ہیں. اب مولا، کیونکہ ہر نبی کا مولا میرا نبی ہے. یار مہربانی کریں، ہر نبی کا مولا، ہر نبی کا مولا میرا نبی ہے. آدم کا مولا میرا نبی، نوح کا مولا میرا نبی، ادریس کا مولا میرا نبی، لوط و دانیال و یحییٰ، جناب سلیمان و یوسف و ایوب و یعقوب و شعیب و دانیال، جناب موسیٰ و جناب عیسیٰ و جناب ابراہیم، سب کا مولا میرا نبی ہے. اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو اب میرا جملہ یاد رکھو گے کہ سنت رسول یہ ہے کہ مجمع جمع کر کے علی کے فضائل بیان کرو. سنت رسول یہ ہے، سنت رسول یہ ہے کہ مجمع جمع کر کے علی کے فضائل بیان کرو. اور سیرت صحابہ یہ ہے کہ مجمع میں بیٹھ کر علی کے فضائل سنو. اب جو مجلس سے بھاگ رہا ہے وہ رسول کا بھی منکر ہے، صحابہ کا بھی منکر ہے. تو وہ جو جگہ تھی نا جس کا نام ہے غدیر خم، وہ جگہ تو آج بھی ہے، وہ تھا مفترق الطرق، چوراہا تھا. بلکہ چوراہا تو چار راستوں والے مقام کو کہتے ہیں. نہ معلوم کتنے راستے تھے. کوئی راستہ یمن کو جا رہا تھا، کوئی عدن کو جا رہا تھا، کوئی حضرموت کو جا رہا تھا، کوئی مدینے کو راستہ جا رہا تھا، کوئی شام کی طرف جا رہا تھا. وہ جگہ ایسی تھی تو وہاں روکا ہے مفترق الطرق پر. اس لیے کہ اب یہاں تک تو سب رسول کے ساتھ آئے ہیں اور اس کے بعد سب رسول سے خدا حافظ کر کے اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے شہروں کو چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور روک کے 5 گھنٹے کا خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد کہنے لگے، جب خطبہ ختم ہوا کہنے لگے کہ دیکھو سلموا علی علی بامرۃ المومنین، علی کو سلام کرو یا امیر المومنین کہہ کر. اب 1,25,000 1,24,000 سوا لاکھ کا مجمع ہے. وہ ایک ایک آدمی خیمے میں جائے گا اور خیمے میں جانے کے بعد کہے گا السلام علیکم یا امیر المومنین. کتنا ٹائم چاہیے؟ 3 دن لگے. 3 دن لگے. یعنی ایک تو یوں ہی آپ نے ایک دن 5 گھنٹے کی تاخیر کر دی قافلوں میں تو 5 گھنٹے لیٹ پہنچیں گے اپنے گھروں کو. اور پھر کہتے ہیں کہ سلام کرو تو اب 3 دن لیٹ کر دیا نا. 3 دن میرے نبی نے 3 دن تاخیر کروائی ہے. اب سب پہنچیں گے 3 دن تاخیر سے اپنے گھروں کو. اچھا وہاں پہ کیلکولیٹر ہے کہ اس دن حج ختم ہوا، اتنے بج کے اتنے منٹ پر یہ نکلیں گے اور اتنے دنوں کا راستہ ہے، یہ اپنے اپنے گھروں کو فلاں دن فلاں وقت پہنچ جائیں گے. بندے کہتے ہیں ہمیں حدیث میں غدیر نظر آتی ہے، ہمیں قرآن میں غدیر نظر نہیں آتی. تو پھر میلبرن میں ماتمی دستے نے اتنی محبت سے یہ پروگرام بنایا ہے تو پھر آئی قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں. میں حدیث غدیر کا سہارا نہیں لوں گا، میں کسی اہل سنت کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا. قرآن ممبر پہ لے آؤ، قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں. خدا کہتا کوئی مالک نہیں شفاعت کا الا من، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے. میرے مالک ہمیں خبر ہے کہ تیرا
اسلوب یہ ہے، تیرا تکلم کا طریقہ یہ ہے کہ تو بعض نام لیتا نہیں، صرف اشارہ دیتا ہے۔ میرے مالک یہاں تو نے کہہ دیا کہ کوئی مالک نہیں سوا تیرے اور ایک من کے۔ میرے مالک اب تیرے ساتھ کون ہے وہ جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا؟ خدا نے کہا نام میں نے بھی نہیں بتانا، تم نے صرف نشانیوں سے ڈھونڈنا ہے وہ کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے۔ میرے مالک یہ من ہے کون؟ فرمایا قرآن سے جا کے پوچھ۔ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش جا کر، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے یہ من کون سا؟ کیا تو مجھے بتائے گا یہ من کون سا ہے؟ کیونکہ میں گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، خدا نے بھیج دیا تیرے پاس، تو بتا دے وہ من ہے کون؟ میں نے کروانی ہے شفاعت، مجھے چاہیے بخشش، اس کی بارگاہ تک کیسے جاؤں؟ اس نے کہا کوئی ہے جو کروائے گا، نام اس نے نہیں بتایا، اس نے کہا وہ من ہے۔ قرآن تو بتا وہ آدم ہے، وہ نوح ہے، وہ ابراہیم ہے، وہ موسیٰ ہے، وہ عیسیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے، مجھے نشانی بتا، میں اس کی دہلیز پہ جا کے جھکوں، اس سے شفاعت کا طلبگار کروں۔ خدا نے کہا، جب قرآن نے کہا کہ مجھے بھی اس نے بتایا ہے، نام نہیں بتانا، اشارہ دینا ہے، میں نے کہا تو اشارہ دے میں پیچھے چلوں۔ قرآن نے کہا پھر میرے پاس ایک اشارہ ہے۔ میں نے کہا کون سا اشارہ ہے؟ سورہ یاسین سے آیت بول پڑی، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس کے نزدیک لیکن ایک من ہوگا۔ میں نے کہا یہی تو من ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلتا، میں تجھے اس من کے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں۔ میں قرآن کے پیچھے گیا، قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور وہ جو من ہے وہ انسانوں میں رہتا ہے جو ہجرت کی رات بستر میں سویا اور اس نے مرضیاں خرید لی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، انسانوں میں ایک ایسا من رہتا ہے۔ میں نے کہا تو نے انسانوں میں بتایا، چہرہ تو دکھا، وہ من ہے کون سا؟ قرآن نے کہا تو چہرہ دیکھے گا۔ ایک اور آیت سے سر اٹھایا، فرمایا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، قیامت والے دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ۔ میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں قرآن کی آیتوں کا تعاقب کر رہا ہوں۔ آیت قرآن میں نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا۔ قرآن نے فرمایا کل من علیہ فان، ہر چیز فنا، بچے گا تو وہ جو وجہ اللہ ہے۔ اب قرآن کو بھی پتا تھا بندوں نے ہجرت کا بستر والا من بھی نہیں ماننا، بندوں نے وجہ اللہ بھی نہیں ماننا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے، ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اس کا میرے پاس بھی ایک من چھپا ہے۔ میں نے کہا وہ من کون سا ہے؟ اب آتے ومن الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے۔ میں نے کہا قرآن وہی تو من ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بتا وہ من کون سا ہے؟ ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اس نے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، قیامت والے دن ایک اللہ گواہی دے گا، ایک وہ من دے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ میں نے کہا میرے مالک ترس کر دے، رحم کر دے، تو قرآن میں نشانیاں دیے جا رہا ہے، نام نہیں بتا رہا، مجھے نام ڈھونڈنا ہے۔ مولوی کا بستر بھی علی نہیں ہے، وجہ اللہ بھی علی نہیں ہے، قرضے بھی علی نہیں دیتا، میرے مالک نام بتا۔ فرمایا پیغمبر کے دروازے پہ جا۔ میں نے رسول کے دروازے پہ ہاتھ جوڑے، رسول نے کہا چل میرے ساتھ غدیر کے میدان میں تجھے چہرہ دکھاؤں۔ میں غدیر میں آیا، نبی نے کہا مالک کون ہے تمہارا؟ میں غدیر شروع کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ میں قرآن سے آپ کو غدیر سناؤں، بڑے بہتر انداز سے، بڑے خوش الہانی کے ساتھ، بڑے بہتر الفاظ کے ساتھ بارگاہ امیر المومنین اور بارگاہ جناب سیدہ میں سجدہ ریز ہوئے میرے واجب الاحترام بھائی منتظر مہدی صاحب۔ مالک ان کے قلم میں، علم میں، عمل میں، زبان میں، لحن میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ بسم اللہ سرکار۔ بادشاہ حسین سلامت فرمائے، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک آیت پڑھی ہے۔ خدا کہتا لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی مالک نہیں شفاعت کا۔ ذرا خدا کا لہجہ سنیے گا، تیور دیکھیے گا۔ لا یملکون الشفاء، نہیں کوئی مالک شفاعت کا، الا سوائے، میں بالکل عربی گرامر کے اعتبار سے بھی ترجمہ کرو تو یہی بنے، لا یملکون الشفاء، کوئی ملکیت نہیں رکھتا شفاعت کی، الا سوائے، من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا۔ میں غدیر پڑھنے لگا ہوں
اور شاید یہ زاویہ پہلی بار منبر سے استعمال ہو، لیکن میں قرآن سے غدیر پڑھنے لگا ہوں۔ بعض بندے کہتے ہیں ہمیں حدیث میں غدیر نظر آتی ہے، ہمیں قرآن میں غدیر نظر نہیں آتی۔ تو پھر میلبرن میں ماتمی دستے نے اتنی محبت سے یہ پروگرام بنایا ہے، تو پھر آئے قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں۔ میں حدیث سے غدیر کا سہارا نہیں لوں گا، میں کسی اہل سنت کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا۔ قرآن منبر پہ لے آؤ، قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں۔ خدا کہتا کوئی مالک نہیں شفاعت کا الا من، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ میرے مالک ہمیں خبر ہے کہ تیرا اسلوب یہ ہے، تیرا تکلم کا طریقہ یہ ہے کہ تو بعض نام لیتا نہیں، صرف اشارہ دیتا ہے۔ میرے مالک یہاں تو نے کہہ دیا کہ کوئی مالک نہیں سوا تیرے اور ایک من کے۔ میرے مالک اب تیرے ساتھ کون ہے وہ جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا؟ خدا نے کہا نام میں نے بھی نہیں بتانا، تم نے صرف نشانیوں سے ڈھونڈنا ہے وہ کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے۔ میرے مالک یہ من ہے کون؟ فرمایا قرآن سے جا کے پوچھ۔ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش جا کر، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے یہ من کون سا؟ کیا تو مجھے بتائے گا یہ من کون سا ہے؟ کیونکہ میں گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، خدا نے بھیج دیا تیرے پاس، تو بتا دے وہ من ہے کون؟ میں نے کروانی ہے شفاعت، مجھے چاہیے بخشش، اس کی بارگاہ تک کیسے جاؤں؟ اس نے کہا کوئی ہے جو کروائے گا، نام اس نے نہیں بتایا، اس نے کہا وہ من ہے۔ قرآن تو بتا وہ آدم ہے، وہ نوح ہے، وہ ابراہیم ہے، وہ موسیٰ ہے، وہ عیسیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے، مجھے نشانی بتا، میں اس کی دہلیز پہ جا کے جھکوں، اس سے شفاعت کا طلبگار کروں۔ خدا نے کہا جب قرآن نے کہا کہ مجھے بھی اس نے بتایا ہے، نام نہیں بتانا، اشارہ دینا ہے۔ میں نے کہا تو اشارہ دے میں پیچھے چلوں۔ قرآن نے کہا پھر آ میرے پاس ایک اشارہ ہے۔ میں نے کہا کون سا اشارہ ہے؟ سورہ یاسین سے آیت بول پڑی، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس کے نزدیک لیکن ایک من ہوگا۔ میں نے کہا یہی تو من ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلتا، میں تجھے اس من کے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں۔ میں قرآن کے پیچھے گیا، قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور وہ جو من ہے وہ انسانوں میں رہتا ہے جو ہجرت کی رات بستر میں سویا اور اس نے مرضیاں خرید لی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، انسانوں میں ایک ایسا من رہتا ہے۔ میں نے کہا تو نے انسانوں میں بتایا، چہرہ تو دکھا، وہ من ہے کون سا؟ قرآن نے کہا تو چہرہ دیکھے گا۔ ایک اور آیت سے سر اٹھایا، فرمایا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، قیامت والے دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ۔ میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں قرآن کی آیتوں کا تعاقب کر رہا ہوں۔ آیت قرآن میں نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا۔ قرآن نے فرمایا کل من علیہ فان، ہر چیز فنا، بچے گا تو وہ جو وجہ اللہ ہے۔ اب قرآن کو بھی پتا تھا بندوں نے ہجرت کا بستر والا من بھی نہیں ماننا، بندوں نے وجہ اللہ بھی نہیں ماننا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے، ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اس کا میرے پاس بھی ایک من چھپا ہے۔ میں نے کہا وہ من کون سا ہے؟ آواز وَمَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے۔ میں نے کہا قرآن وہی تو من ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بتا وہ من کون سا ہے؟ ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اسے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، قیامت والے دن ایک اللہ گواہی دے گا، ایک وہ من دے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ میں نے کہا میرے مالک ترس کر دے، رحم کر دے، تو قرآن میں نشانیاں دیے جا رہا ہے، نام نہیں بتا رہا، مجھے نام ڈھونڈنا ہے۔ مولوی کہتا بستر بھی علی نہیں ہے، وجہ اللہ بھی علی نہیں ہے، قرضے بھی علی نہیں دیتا، میرے مالک نام بتا۔ فرمائے پیغمبر کے دروازے پہ جا۔ میں نے رسول کے دروازے پہ ہاتھ جوڑے، رسول نے کہا چل میرے ساتھ غدیر کے میدان میں، میں تجھے چہرہ دکھاؤں۔ میں